Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to... soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. ایران جنگ ختم ہونے والی ہے. ایران میں ایسی تباہی کریں گے کہ وہ کبھی ابھر نہیں سکے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس. ایران پر حملوں میں کامیابیاں گنواتے ہوئے بولے ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا کھیل کھیلے گا تو اسے تباہ کر دیں گے. مشتبہ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کرنے سے مایوس ہوا. کیا اسی ہفتے ایران جنگ ختم ہو سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب پر کہا اس ہفتے نہیں، لیکن ایران جنگ جلد ختم ہونے والی ہے. یہ بھی کہا ایرانی لیڈرشپ کے 2 لیول ختم ہو چکے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جنگ کے خاتمے کا تعین ایران کرے گا. صدر ٹرمپ کے جنگ کے خاتمے سے متعلق بیان پر پاسداران انقلاب کا رد عمل. کہا خطے میں تمام امریکی فوجی ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا. امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. پاسداران انقلاب آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 33ویں لہر لبیک یا خامنائی کا آغاز کر دیا. ترجمان پاسداران کے مطابق تل ابیب کو 1 ٹن وار ہیڈ والے خیبر شکن میزائلوں سے نشانہ بنایا. آپریشن کے تسلسل میں امریکی بحریہ کے 5ویں اڈے کو نشانہ بنایا گیا. تمام خیبر شکن میزائلوں نے مقررہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. اسرائیلی حکام نے 2 شہریوں کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی. توانائی بچت کے لیے حکومت کے بڑے فیصلے. وزیر مشیر 2 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے. 2 مہینے کے لیے سرکاری گاڑیوں کو فیول میں 50% کٹوتی. 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب میں اعلان. کہا ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی. 3 لاکھ سے زائد تنخواہ والے سرکاری ملازمین کی 2 دن کی تنخواہ کٹے گی. بیرون ملک دوروں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی. پابندی وزیر اعظم سمیت سب پر عائد ہوگی. سرکاری محکموں میں گاڑیاں، فرنیچر، ایئر کنڈیشن اور دیگر اشیاء کی خریداری بھی بند. سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیوں پر مکمل پابندی. حکومت کا آن لائن ورکنگ کو ترجیح دینے کا فیصلہ. ہفتے میں 4 دن دفاتر کھلیں گے. اسکولوں میں 2 ہفتے کی چھٹیاں، آن لائن کلاسیں ہوں گی. وزیر اعظم نے کہا تیل کی قیمتوں میں اضافہ دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا. عالمی سطح پر قیمتیں پھر بڑھیں گی، لیکن کوشش ہوگی عوام پر اس کا اثر نہ پڑے. منافع خوروں کو خبردار کرتا ہوں کہ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کی جا چکی ہیں. شادی پارٹیز میں 1 ڈش کی شرط، زیادہ سے زیادہ 200 مہمانوں کی اجازت ہوگی. وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن بھی جاری. پنجاب میں تمام تعلیمی ادارے بند. 31 مارچ تک اسکول کالجز بند رہیں گے. مریم نواز نے پنجاب کے وزیروں کا بھی پیٹرول بند کر دیا. سرکاری افسروں کے فیول الاؤنس میں 50% کمی. پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی. سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئے گا. مریم نواز نے عوام سے بھی آؤٹ ڈور فنکشن نہ کرنے کی اپیل کر دی. کہا عوام لیٹ نائٹ شاپنگ، غیر ضروری خریداری یا ذخیرہ نہ کریں. مشکل حالات میں قوم کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والوں سے سختی سے نمٹیں گے. بلوچستان میں بھی تعلیمی ادارے 23 مارچ تک بند کرنے کا اعلان ہو گیا. سندھ میں تعلیمی ادارے کب تک بند رکھیں، فیصلے کے لیے سندھ کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا. سرکاری دفاتر کی بندش، ورک فرام ہوم کی پالیسی کا فیصلہ کیا جائے گا. ملک میں فوری طور پر پیٹرول بحران کا خدشہ دم توڑنے لگا. پورٹ قاسم پر ایندھن کے جہازوں کی آمد شروع. پورٹ قاسم پر گیسولین بردار جہاز لنگر انداز ہو گیا. پیٹرول سے بھرے 3 جہاز پورٹ قاسم پہنچنے کے شیڈول میں شامل ہیں. MT اسپورس 2 نامی جہاز 55,000 ٹن پیٹرول لے کر آج رات کراچی پہنچے گا. MTC کلپر جہاز 34,000 ٹن پیٹرول لے کر کل کراچی پہنچے گا. India's animosity towards Pakistan and the sole objective of its Afghan policy
being to destabilize Pakistan, had not a word about the terrorist threat emanating from Afghanistan, which has targeted Pakistan and which many council members have highlighted in their statement. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا بھارتی مندوب کو کرارا جواب. سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے. بھارت کو افغان سرزمین پر دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے. بھارت نے ہمیشہ خطے میں تخریب کاری کا کردار ادا کیا. بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. کہا بھارت کی افغان پالیسی کا مرکزی نقطہ پاکستان میں عدم استحکام ہے. بھارتی نمائندے نے افغانستان میں جانی اور مالی نقصانات پر تقریر تو کی لیکن افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر ایک لفظ تک نہیں کہا. بولے افغانستان میں ٹی ٹی پی بی ایل اے اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہیں ہیں. دہشت گرد پاکستان کے شہروں میں خودکش حملے کر رہے ہیں. دہشت گردوں کے حملوں میں معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں. پاکستان محفوظ اور پرامن افغانستان چاہتا ہے. ہمسائے کی حیثیت سے پاکستان نے طالبان سے مذاکرات جاری رکھے. طویل صبر کے بعد پاکستان نے 21 فروری کو ٹارگیٹڈ جوابی کارروائی کی. پاکستان نے انٹیلیجنس بنیاد پر 7 دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنایا. امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کو لوگوں کا ناجائز حراست میں لینے والی ریاست قرار دے دیا. ایکس پر پیغام میں لکھا طالبان مراد حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کے حربے استعمال کر رہے ہیں. طالبان کو ڈینس کوئل، محمود حبیبی سمیت غیر قانونی حراست میں لیے گئے افراد کو رہا کرنا ہوگا. افغانستان میں غیر قانونی طور پر نظر بند زیر حراست افراد کو رہا کیا جانا چاہیے. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں بڑی کمی. برینٹ کروڈ کی قیمت 8% کم ہو کر $90 فی بیرل پر آ گئی. WTI کروڈ کی قیمت $87 فی بیرل ہو گئی. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی. آپ کے پاس ایک احساس ہونا چاہیے اور احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو عوام کے حقیقی نمائندے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہم رسپانسبل ہیں، کیونکہ یہ لوگ عوام کی احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتے نہیں ہیں. اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر 110 روپے بڑھاتے تو آپ کیا کرتے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج. اپوزیشن کا وقفہ سوالات ملتوی کرنے کا مطالبہ. ارکان اسپیکر ڈائس کے سامنے آ گئے. حکومت کے خلاف نعرے بھی لگائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عوام کا احساس وہی کرتے ہیں جو ان کے حقیقی نمائندے ہوتے ہیں. موجودہ حکمران عوام کے احساسات کی ترجمانی نہیں کرتے. حکومتی اتحادی پی پی رہنما سید نوید قمر نے کہا مہنگے تیل کے اثرات پاکستان پہنچے ہی نہیں. آپ نے راتوں رات 55 روپے کا اضافہ کر دیا. عوام کی جیبوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں. جن کے پاس پیٹرول پڑا تھا ان کو فائدہ ہو گیا. آئی جی پولیس اور ڈی جی رینجر سندھ کی زیر صدارت سیکورٹی کانفرنس. کراچی شہر کے امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. ترجمان سندھ رینجرز کا کہنا ہے یوم علی، یوم القدس، آخری عشرے، چاند رات اور عید کے لیے سیکورٹی پلان کا جائزہ لیا گیا. دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ آپریشن تیز کرنے کی بھی ہدایت. ساہیوال میں سی ٹی ڈی کی انٹیلیجنس بیس کارروائی. فتنہ خوارج سے تعلق رکھنے والا ایک دہشت گرد گرفتار. ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹر، پرائما کارڈز، اسلحہ برآمد ہوا. دہشت گرد سے برآمد بارودی مواد بم ڈسپوزل اسکواڈ عملے نے ناکارہ بنایا. گرفتار دہشت گرد فیض کریم بہاولپور کا رہائشی ہے. دہشت گرد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کا کیس. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا. سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت این سی سی آئی نے مقدمہ درج کیا تھا. اور پاکستان میں تیز تر انٹرنیٹ 5G کے نئے دور کا آغاز. 5G اسپیکٹرم کی نیلامی آج ہوگی.
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں جلد 5G سہولت دستیاب ہوگی. 600 میگا ہرٹز کی نیلامی براہ راست نشر ہوگی. آپریٹرز کم از کم 100 میگا ہرٹز اسپیکٹرم خریدنے کے پابند ہوں گے. ادائیگی ڈالرز میں ہوگی. پاکستان میں 5G آنے سے ڈاؤن لوڈنگ بہت تیز ہو جائے گی.